بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، یہ دلچسپ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ روم کے ایک جنگجو بہادر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید کر لیا اور شاہ روم سے فرمانے لگے کہ مسلمانوں میں ایک شخص نہایت قوی اور ضدی قسم کا انسان ہے جس کو دیکھ کر بھی خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ روم نے اس شخص کو دیکھنے کے لیے طلب کر لیا۔ اس زمانے کے قانون کے مطابق شاہ روم کے سامنے زنجیر لگی ہوئی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے باہر سے آنے والے کو بادشاہ کے سامنے جھک کر آنا پڑتا تھا۔ جب اس مرد مومن نے زنجیر کو دیکھا اور معلوم ہوا کہ اس کے نیچے جھک کر آگے جانا ہوگا تو اس نے بادشاہ کے پاس سامنے جانے سے فوراً انکار کر دیا۔ تب شاہ روم نے اس زنجیر کو اٹھانے کا حکم دیا تاکہ وہ شخص اس کے پاس آ سکے جس سے اس کو دیکھنا اور اس سے باتیں کرنا منظور تھا۔ چنانچہ جب وہ شخص بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں اپنی انگوٹھی تم کو پہنا کر روم کی سلطنت عطا کر دوں۔ یہ سن کر اس مرد مجاہد نے کہا کہ دنیا کا آخر کتنا حصہ تیرے قبضے میں ہے؟ بادشاہ کہنے لگا، دنیا کا تقریباً تہائی یا چوتھائی حصہ میرے قبضے میں ہے۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا کہ اگر پوری دنیا بھی تیرے قبضے میں آ جاتی اور تو ایک دن کی اذان کے عوض مجھے دیتا تو میں تب بھی تیری یہ دعوت ہرگز قبول نہ کرتا، حالانکہ تو اپنی سلطنت کے بدلے میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے۔ شاہ روم نے یہ سن کر دریافت کیا کہ اذان کیا چیز ہے تو مرد مجاہد نے اس کے سامنے اذان کے چند کلمات پڑھے۔ یہ سن کر شاہ روم سمجھ گیا کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سما چکی ہے، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ایک دیگ میں پانی کو شدید گرم کیا جائے اور اس شخص کو اس میں ڈال دیا جائے تاکہ کھولتے پانی میں اس کا کام تمام ہو جائے یا خوف کھا کر اپنے دین سے پھر جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب اس مرد مومن کو دیگ میں ڈالا گیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا اور حکم الہی کی برکت سے دوسری جانب سے باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو اور بھی تعجب ہوا اور اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اندھیری کوٹھڑی میں اس کو بند کر دیا جائے اور 40 دن تک سوائے خنزیر اور شراب کے کوئی چیز اس کو کوٹھڑی میں نہ ڈالی جائے۔ میرا مقصد تو تم کو غصہ دلانا ہے۔ پھر بادشاہ اس سے کہنے لگا کہ اچھا، اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر مرد مجاہد نے جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں۔ اس کے بعد شاہ روم نے کہا کہ اچھا، پھر تم میرا ہاتھ چومو کہ میں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو رہا کر دوں۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاتھ کا بوسہ دینا صرف باپ، سلطان، عادل اور استاد کے لیے جائز ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ پھر شاہ روم نے کہا کہ اچھا، میری پیشانی کو بوسہ دو۔ تو اس پر مرد مجاہد نے جواب دیا، ہاں، یہ ایک شرط کے ساتھ ممکن ہے۔ پس مرد مومن نے اپنی آستین اس کی پیشانی پر رکھی اور اس کو چوم لیا، اس نیت سے کہ میں اپنی آستین کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس مرد مومن کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ بہت سارا مال دے کر رہا کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اگر یہ شخص ہمارے شہر میں ہمارے دین پر ہوتا تو ہم اس کی پرستش کیا کرتے۔ چنانچہ جب وہ شخص مرد مومن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مال سب کا سب اپنے حصے کے لیے مخصوص نہ کر لو، بلکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لوگوں کو بھی شامل کر لو۔ یہ سن کر مرد مومن نے اس کی تعمیل کی اور جو عطیہ یا نذرانہ اس کو ملا تھا اس میں سب لوگوں کو شریک کر لیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے جو شخص ایمان و خلاص کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے
اللہ تعالی ہر حال میں اس کی مدد ضرور فرماتا ہے، چنانچہ اس لیے ہمیں بھی چاہیے اللہ پر یقین اور توکل رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پیارا سا کمنٹ اور لائک ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔